السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں اور پیارے ساتھیوں، آج ہم ماہ رجب کے مہینے پر بات کریں گے۔ ماہ رجب کے روزوں کی حقیقت اور فضیلت۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اہل علم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، ان کو باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کی عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ نبی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔
اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناگا کرو، اور اسی طرح کرتے رہو۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں 27 تاریخ کو 28 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو 27 تاریخ اور 28 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی مخصوص تاریخ ہمیں نہیں مقرر کرنی ہے، اس مہینے میں جب ہمارا من کہے تب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر لگاتار روزے رکھنے کا من کہہ رہا ہے تو 3 دن لگاتار روزہ رکھیں، بیچ میں گیپ کر دیں، پھر روزہ رکھیں، اسی طریقے سے پورے مہینے ہم روزہ رکھتے رہیں۔ لیکن کسی دن یا کسی تاریخ کو مقرر نہ کریں کہ یہی تاریخ کو روزہ رکھنا ثواب ہے یا اسی دن روزہ رکھنا ثواب ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا کرنا اور کرنا دونوں غلط بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناگا نہیں فرمائیں گے، اور ماہ رجب میں روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزے رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، البتہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، اور نہ ہی معتبر احادیث سے ماہ رجب کے کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی خاص دن مقرر نہ کریں یا خاص تاریخ مقرر نہ کریں، بلکہ جب ہمارا دل چاہے اس مہینے میں ہم روزہ رکھ لیں۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ السلام علیکم۔